اندھی ہو نظر نہیں آتا تمہیں؟ کوئی ایسے بھی چلتا ہے کیا؟ نشے میں ہو کیا جو ہر ایک سے ٹکراتی پھرتی ہو؟ شہریار نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ مر گئی، یہ تو وہی یونی والا خڑوس ہے، شمائنزا نے دل میں کہا۔ اس نے شہریار کی آواز اور اس کے پاس سے آنے والی کلون کی خوشبو سے جھٹ سے شہریار کو پہچان لیا تھا، پر پھر بھی ایک بار بھی نظر اٹھا کے شہریار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تم وہی ہو نا جو پرسوں یونی میں مجھ سے ٹکرائی تھی، ہے نا؟ تمہیں اس دن بھی کچھ کہا تھا میں نے، بھول گئی ہو کیا؟ آنکھوں کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہے کیا؟ شہریار بھی شمائنزا کو 1 منٹ میں پہچان چکا تھا، اور 2 دن پہلے والا واقعہ یاد آنے پر شہریار کا غصہ مزید تیز ہوا تھا۔ اف خدایا، اسے یادوں میں، اللہ جی پلیز اس سے بچا لے مجھے، شمائنزا نے دل میں دعا مانگی۔ شمائنزا اب بھی نظریں جھکائے فرش پر پڑے بیگز اور بکھری چیزوں کو کھول رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، شہریار نے غصے سے شمائنزا کو کہا۔ شہریار کے بازو کے درد میں مزید اضافہ ہوا تھا شمائنزا کے ٹکرانے کی وجہ سے۔ وہ سوری، میں نے دیکھا نہیں، شمائنزا گھبراہٹ میں بس اتنا ہی بول پائی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں بھرنے لگے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تم چلتی ہی اندھوں کی طرح ہو۔ اگر اب تم نے مجھ سے ٹکرانے کی غلطی کی تو میں تمہارا خون کر دوں گا، سمجھی؟ شہریار نے انگلی اٹھا کے شمائنزا کو وارن کیا۔ شمائنزا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے۔ وہ شہریار کے ایک طرف سے ہو کے وہاں سے نکلنے لگی تو شہریار پھر سے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ شہریار کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو 2-4 تھپڑ جڑ دے، پر اس نے اپنے آپ پر بمشکل قابو پا لیا تھا۔ تم اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جا سکتی، کہاں ہیں تمہارے گارڈینز؟ آج میں ان سے کہوں گا کہ اپنی لڑکی کو تھوڑی چلنے پھرنے کی تمیز سکھائے، شہریار نے شمائنزا کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شمائنزا کے گرتے آنسوؤں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیوں جھگڑ رہے ہیں آپ دونوں؟ ایک آدمی شہریار اور شمائنزا کے پاس آ کے رکا اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کافی دلچسپی سے گویا ہوا۔ کیوں، تمہیں بتانا ضروری ہے کیا؟ شہریار نے اس شخص کو بھی کافی غصے سے جواب دیا۔ شہریار اب پوری طرح اس شخص کی طرف متوجہ تھا۔ شمائنزا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے شہریار کی سائڈ سے نکل کر افرا لوگوں کی طرف بھاگی اور جلدی سے اس میک اپ شاپ پر گھس گئی جہاں نمل وغیرہ موجود تھیں۔ شہریار نے اس آدمی کی اچھی خاصی آڑ جھاڑ کی تو وہ بھی وہاں سے 9-11 ہو گیا۔ شہریار انگلی اٹھا کے پھر سے شمائنزا کو کچھ کہنے کے لیے مڑا تو شمائنزا وہاں نہیں تھی۔ شہریار نے آنکھیں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ شہریار غصے سے بڑبڑاتا فرش پر بیٹھ کر بکھری چیزیں اٹھا کر بیگز میں ڈالنے لگا اور پھر سارے بیگز اٹھا کر مال سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اف شہزی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، چپ ہو جاؤ یار۔ شہریار کو جاتا دیکھ کر شمائنزا افرا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس سے جہاں افرا، نمل اور اسکا پریشان ہوئی تھیں، وہیں آس پاس سے گزرتے لوگ انہیں گھور گھور کر دیکھنے لگ گئے تھے۔ افرا نے شمائنزا کو خود سے دور کر کے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسما لوگوں کے پاس لے گئی۔ سبھی اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں اور سبھی اس سے رونے کی وجہ دریافت کر رہی تھیں۔ وہ میرا پیر پھسل گیا تھا فرش پہ، جس وجہ سے کافی لوگ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ شمائنزا نے اپنے پاس سے کہانی گھڑ کے سب کو سنا ڈالی، جس کا سب نے یقین بھی کر لیا۔ شاپنگ تو سب کی ہو چکی تھی، اس لیے وہ سب گھر کی طرف چل دیں۔ شمائنزا مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ خڑوس بدلحاظ انسان اسے پھر کبھی نظر نہ آئے۔ اگلی صبح سمینہ بیگم کی فیملی اپنے گھر چلی گئی کیونکہ انہوں نے بھی شادی کی تیاریاں کرنی تھیں، جبکہ روبینہ بیگم کے خاندان کو شام کو واپس اپنے گھر جانا تھا۔ زینب کی بہنوں کی شادی تھی، اس لیے وہ کچھ دن سے یونیورسٹی کی چھٹیاں کر رہی تھی اور آج بھی اسے نہیں آنا تھا، پر شمائنزا کو نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹی جانا پڑ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر ہال میں آئی جہاں عفان اور عثمان بیٹھے تھے۔
جبکہ سبحان اٹھ کر کہیں جانے لگا تھا۔ عافف بھائی مجھے یوں نہیں چھوڑ آئیں، شمائنہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آجا شیزی، میں اسی طرف جا رہا ہوں کام سے، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، سبحان نے کہا تو شمائنہ اس بات میں سر ہلاتی سبحان کے پیچھے پیچھے چلتی۔ سبحان کی بائک گلی میں ہی کھڑی تھی۔ سبحان بائک پہ بیٹھ کر لاک میں چابی گھمانے لگ گیا، جبکہ شمائنہ بائک کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ فہد بھی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر گھر سے اپنی بائک لے کر باہر نکلا تو سامنے شمائنہ کو دیکھ کر خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ تیری دید کو ترستی ہیں میری آنکھیں، کبھی فرصت ملے تو اپنا دیدار کرا دینا۔ فہد نے بائک وہیں کھڑی کی اور سبحان کی طرف آیا۔ السلام علیکم سبحان بھائی۔ فہد نے سبحان کو نہایت مؤدب انداز میں سلام کیا۔ سبحان نے بھی بڑے خوشگوار انداز میں جواب دیا اور بائک سے اتر کر فہد کو گلے لگایا۔ کیسے ہیں آپ؟ کب آئے ہیں آپ؟ مجھے ملنے بھی نہیں آئے۔ فہد کی ذاکر خاندان کے سبھی مردوں سے کافی اچھی ہیلو ہائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ اصل میں فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا، ماموں لوگوں نے دعوت کی تھی، اس لیے یہاں آئے ہیں 2 دنوں سے۔ تم سے ملنے آیا تھا تمہارے گھر، پر تم تھے ہی نہیں، سبحان نے وضاحت کی۔ ارے واہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ فہد بات تو سبحان سے کر رہا تھا، پر نظریں پاس کھڑی شمائنہ پہ جمی تھیں۔ بلیک کلر کا عبایا پہنے، سر پر ریڈ اور بلیک مکس شیڈ کا حجاب کیے، لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائے، بیگ کو کندھے پہ لٹکائے، مسلسل نظریں جھکائے کھڑی شمائنہ فہد کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہہ گئی ہے کسی کی نظر، کچھ نہ پوچھئے، کیا کچھ ہوا ہے دل پہ اثر، کچھ نہ پوچھئے، جھکتی ہوئی نظر سے وہ اٹھتا ہوا سا عشق، اف وہ نظر وہ عشق مگر کچھ نہ پوچھئے، وہ دیکھنا کسی کا کہ نکھیوں سے بار بار، وہ بار بار اس کا اثر، کچھ نہ پوچھئے۔ صابر بھائی چلے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ شمائنہ کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی اور آج پہلا لیکچر ہی سر ابراہیم کا تھا۔ خیر مبارک، اچھا فہد پھر ملاقات ہوگی، شمائنہ کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ، سبحان نے کہہ کر فہد سے ہاتھ ملایا اور بائک اسٹارٹ کر کے شمائنہ کو بیٹھنے کا کہا۔ اچھا اللہ حافظ، فہد بھی کہتا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو شہریار کے بازو میں کافی درد تھا، جس کی وجہ سے اس نے کئی بار شمائنہ کو کوسا تھا، پر اب شہریار کی حالت کافی بہتر تھی، درد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور وال کلاک کی طرف دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر شہرام کے لیے خریدے گئے سارے تحائف پکڑ کر گاڑی میں چابی لیتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر کے باہر بنے لان میں پڑے لکڑی کے بڑے سے جھولے پر بیٹھی آئمہ بیگم کافی پی رہی تھیں۔ شہریار کو گھر سے باہر آتا دیکھ کر وہ کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑ کر اس کی طرف آئی۔ کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ یہ اتنے سارے بیگز لے کے کہاں جا رہے ہو؟ آئمہ بیگم نے ایک نظر شہریار کے ہاتھوں میں پکڑے گئے بیگز کو دیکھا اور پھر پوچھا۔ شہریار کی تیز رفتار کچھ دیر کے لیے آہستہ ہوئی۔ اس نے ایک وسیلی نظر آئمہ بیگم پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بغیر گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ سر ابراہیم کا لیکچر شروع ہو چکا تھا، پر وہ ابھی کلاس میں نہیں آئے تھے۔ شمائنہ پاس بیٹھی ضربہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، پر اس کے ذہن میں 2 دن پہلے بولے گئے سر ابراہیم کے تجدید آمیز الفاظ گھوم رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شمائنہ نے بیگ سے موبائل نکالا تو زینب کی کافی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ شمائنہ ان میسیجز کا رپلائی کرنے لگ گئی۔ تبھی سر ابراہیم کلاس میں آئے، جنہیں دیکھ کر سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے سوائے شمائنہ کے۔ وہ موبائل میں اتنی مگن تھی کہ اسے سر ابراہیم کی آمد کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ضربہ نے شمائنہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر بینچ پر الٹا کر کے رکھ دیا، جس سے شمائنہ نے ضربہ کو گھور کر دیکھا، پھر پوری کلاس کے کھڑے سب اسٹوڈنٹس کو اور پھر سامنے کھڑے سر ابراہیم کو، جو کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑے ہو کر شمائنہ کو ہی گھور رہے تھے۔ اف، مر گئی، شمائنہ منہ میں بڑبڑاتی کھڑی ہوئی۔ سٹ ڈاؤن اسٹوڈنٹس، سر ابراہیم شمائنہ کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بولے۔ سب اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے، شمائنہ بھی بیٹھنے لگی۔
تو سر ابراہیم کی آواز نے اسے بیٹھنے سے روک دیا۔ آپ نہیں مس شمائنہ حیات، آئندہ یا تو سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوں یا پھر کوئی بھی کھڑا نہ ہو، اور اگر آئندہ میں نے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کلاس میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے دیکھا تو میں اسے سیدھا ڈین کے پاس لے جاؤں گا، آ گئی سمجھ؟ سر ابراہیم غصے سے کہتے ہوئے مڑے اور وائٹ بورڈ پر کچھ لکھا۔ یس سر، سب اسٹوڈنٹس نے بآواز کہا۔ مس شمائنہ حیات، کم ہیئر اینڈ رائٹ آل دا لیول آف کمیونیکیشن۔ سر ابراہیم نے شمائنہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ سامنے بورڈ پر جا کے لکھنا شمائنہ کے لیے پھانسی گھاٹ پہ چڑھنے کے مترادف تھا۔ سر آپ مجھ سے رجسٹر پر لکھوا لیں، شمائنہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ پھر کیا تھا؟ سر ابراہیم نے شمائنہ کو اچھی خاصی سنانے کے بعد کلاس سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ کی طرح روتی ہوئی بلاک کے پچھلی طرف بنی سیڑھیوں پر آ بیٹھی تھی۔ میرب کا آج ایک ہی لیکچر تھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ چلتی ہوئی گیٹ کی طرف جا رہی تھی، تبھی اس کی نظر سیڑھیوں پر بیٹھی لڑکی پر پڑی جس نے گاؤن پہن رکھا تھا اور سر پر سلیقے سے حجاب کیا ہوا تھا، اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میرب کو وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں بہت پیاری اور معصوم سی لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر اس لڑکی سے بات کرے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کرے۔ حمزہ، ایسا کرو تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ میرب حمزہ کو اس کا رجسٹر تھماتی گویا ہوئی۔ کیوں؟ اب کہاں جانا ہے تمہیں؟ کہیں علی صاحب بارات تو لے کر نہیں آ رہے؟ حمزہ نے ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ بکو مت، وہ یہاں بارات لے کے تھوڑی آئے گا، تم جاؤ۔ مجھے میری ایک فرینڈ نظر آ گئی ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں، میرب نے حمزہ کو گھورتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اچھا میرو، پھر اس کا نمبر بھی لیتی آنا، حمزہ نے پیچھے سے ہونک لگائی۔ مرو تم ڈر کی کہیں کے۔ میرب نے مڑ کے حمزہ کو گھوری سے نوازا اور پھر چلتی ہوئی بلاک کی سیڑھیوں کی طرف آئی۔ ایکسکیوز می، میرب نے سیڑھیوں پر بیٹھی روتی ہوئی لڑکی سے کہا، جو بیگ کو گود میں رکھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی۔ شمائنہ نے انجان آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو وائٹ کلر کی پینٹ پر یلو کلر کی کرتی پہنی، گلے میں وائٹ کلر کا اسکارف ڈالے، لمبے گولڈن بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں باندھے، براؤن آنکھوں میں کاجل، ہلکا میک اپ کیے، ڈول نما لڑکی اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جی فرمائیے، شمائنہ ایک بار پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میرب نے شمائنہ کے ساتھ موجود خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جی جی بیٹھ جائیے، شمائنہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ یہ سیڑھیاں بلاک کے پچھلی طرف بنی ہوئی تھیں، اس لیے اس طرف بہت ہی کم لوگ آتے تھے۔ میرا نام میرب ہے، میں ایم فل کی لاسٹ ایئر میں ہوں، تم مجھے میرو بلا سکتی ہو، میرب نے شمائنہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا، شمائنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے لٹل پرنسس؟ میرب نے پیار سے پوچھا۔ شمائنہ، شمائنہ نام ہے میرا، پر سب مجھے شیزی ہی پکارتے ہیں، میں BSc کر رہی ہوں۔ شمائنہ کبھی کسی انجان لڑکی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، پر میرب اسے بہت اچھی لگی تھی، اس لیے وہ بھی اپنا رونا بھول کر میرب سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ ویری گڈ، بہت ہی پیارا نام ہے تمہارا۔ فرینڈس، میرب نے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ شمائنہ کی طرف بڑھایا۔ شمائنہ نے حیرانی سے پہلے میرب کو اور پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا ہوا یار، ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں لڑکا نہیں ہوں، لڑکی ہی ہوں۔ قسم سے؟ میرب نے شمائنہ کی حیرانی بھانپتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شمائنہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور میرب کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ اچھا تو شیزی، تم رو کیوں رہی ہو؟
کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ اب تم میری دوست ہو، مجھے بتاؤ، میں جا کر اس شخص کی بینڈ بجاؤں گی جس نے تمہیں رلایا ہے۔ میرب نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے لڑکا عورتوں والے انداز میں کہا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ہمارے انگلش والے سر مجھے ڈانٹ کر کلاس سے باہر نکال دیا ہے۔ شمائنزا نے سر ابراہیم والا سارا قصہ بنا ہچکچائے میرب کو سنا دیا۔ اوہ، بڑا ظالم انسان ہے تمہارا سر، اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کو بھی کوئی ڈانٹتا ہے۔ خیر چھوڑو انہیں، رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ پتہ ہے مجھے بھی ہر روز ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی ہے، آج بھی پڑی ہے اسائنمنٹ نہ بنانے کی وجہ سے، پر میں بھی بڑی ڈھیٹ ہوں، ایک کان سے سنتی ہوں اور دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ میرب نے شمائنزا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جو ایک بار پھر سے رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ شمائنزا اور میرب کافی دیر تک بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ اس دوران ان دونوں کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی اور ان دونوں نے نمبروں کا تبادلہ بھی کر لیا تھا۔ اچھا میرو آپی، اب میرا اگلا لیکچر ہے، میں چلتی ہوں۔ شمائنزا سیڑھیوں سے اٹھ کر بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ اوکے، اگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو مجھے بلا جھجک بتا دینا، ٹھیک ہے؟ میرا وہ سامنے والا بلاک ہے، یہاں پہ کال کر لینا یا میسج کر لینا۔ میرب نے سامنے والے بلاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شمائنزا مسکرا کے کہتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میرب گیٹ کی طرف چل پڑی۔ ہائے شیزی، کتنا مزہ آئے گا، دو شادیاں آ رہی ہیں، ضربا نے چہکتے ہوئے کہا۔ ضربا اور شمائنزا گیٹ کی طرف جا رہی تھی، تبھی شمائنزا نے ضربا کو امان کی شادی کا بتایا تھا۔ شمائنزا، دو کون سی؟ ضربا، لو جی، میڈم کو یہ بھی نہیں پتا۔ ارے ایک تمہارے بھائی کی شادی آ رہی ہے، دوسری شادی آج رات سے شروع ہو رہی ہے زینی کی آپیوں کی، بھول گئی ہو کیا؟ شمائنزا، او ہاں یاد آ گیا۔ ضربا، اچھا جی، شکر ہے، ویسے تم جاؤ گی آج رات مہندی پہ؟ شمائنزا، نہیں آج تو نہیں جاؤں گی کیونکہ رات کا فنکشن ہے، تم جاؤ گی کیا؟ ضربا، صدقے، مہندی کا فنکشن رات کو ہی ہوتا ہے اور میں تو ضرور جاؤں گی، تم بھی آ جانا، مزہ آئے گا۔ شمائنزا، اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، سنی بھائی آ گئے ہیں لینے، بائے۔ ضربا، بائے، پہنچ کر میسج کر دینا، بھول نہ جانا ہمیشہ کی طرح۔ شمائنزا، اوکے کر دوں گی۔ شہریار سارے تحائف پارسل کروانے گیا تھا۔ واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نظر سائیڈ مرر پر پڑی تو ایک موٹر سائیکل پر سوار نوجوان اسے نظر آئے جو مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ دونوں لڑکوں نے اپنا منہ ڈھکے ہوئے تھے۔ شہریار سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ شہریار نے گاڑی ایک سنسان راستے کی طرف موڑ کے کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ ان لڑکوں نے جیسے ہی کار کی رفتار آہستہ ہوتی دیکھی تو انہوں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا کر گاڑی کے پاس کر لی۔ شہریار نے ان لڑکوں کی موٹر سائیکل گاڑی کے پاس آتی دیکھی تو گاڑی میں پڑی اپنی پستول نکالی۔ پیچھے بیٹھے لڑکے نے جلدی سے اپنی پستول نکال کر شہریار پر گولی چلائی۔